السلام علیکم جی دوستوں، ایک بہت ہی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ ایک بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ آیا کہ کسی کے بچے کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے؟ اگر اڈاپٹ کر لینا چاہیے تو اسلام کے اندر اس کی کتنی گنجائش باقی ہے؟ کیا وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، ہم اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ کہ اگر ہم کسی کی پرورش کرنا چاہیں کہ وہ غریب بندہ ہے یا بچے کے بعد کا تو خود بھی اولاد نہیں ہوتی، وہ بچہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی سے اڈاپٹ کر لیں، اپنے کسی بہن بھائی سے لے لیں یا کسی دوست سے لے لیں، رشتہ دار سے لے لیں، یا بعض کا ہاسپٹل میں جا کے وہ بچہ لے کر آ جاتے ہیں اس کو پالنے کی خاطر۔ تو کیا اسلام کے اندر اس کی ممانعت تو نہیں ہے، اور اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ تو یہ سوال پوچھا گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک ان کا کیا آنسر کرتے ہیں۔ وہ ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مطلب جس طریقے سے میں نے کہا کہ ماں کا پیار دے سکتے ہیں، باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اگر نام دیں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل جی پہلا پوائنٹ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کلیئر کر دیا اس کے اندر کہ ہم کسی بھی بچے کو گود لے سکتے ہیں، اس کو پال سکتے ہیں، اس کو ماں باپ کا پیار دے سکتے ہیں، لیکن اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، یعنی کہ اس بچے کا نام اپنے والد کے طور پر نہیں لکھوا سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میرا ہے، کیونکہ کل کو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ان مسائل سے نمٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ پہلے والا جو ہوتا ہے وہ کپل خود ہی لینے آ جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن کیسے ہینڈل کی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اب نیکسٹ دیکھ لیں کہ نیکسٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد۔ والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے، لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے، اور بٹوارہ میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں، قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ، اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8واں حصہ۔ اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ، اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ۔ تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ اس میں یہی آتی ہے کہ جب کل آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بیوی کا ہو جا، اس کے میاں کا ہو جا، وہ بچوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس میں جو لیگل opinion ہوتا ہے وہ اس کے حقیقی جو بچے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اڈاپٹ کیا ہوگا آپ ان کو اپنا نام نہیں دے سکیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قانوناً وہ پھر ان کو جاتا نہیں ہے۔ تو یہ ساری ریزنز ہے جس کی بیس کے اوپر جب کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کا بھی ہے اسلام کے بارے میں کہ بیٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے بڑے میں سخت قسم کے رولز ہیں کہ بیٹی کو اڈاپٹ کرنا، پھر اس کے بعد اس کی پرورش کرنا، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو وہ جو والدین ہوتے ہیں جو جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہی اس کے اوپر گندی نظر ڈالنے لگ جاتے ہیں، وہی اس کے خیر خواہ نہیں ہوتے، تو اس میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ یا وہ بچیاں بڑی کر کے وہ ان کو غلط رستوں پر لگانے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ سارے وہ پہلو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ بچے دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اور لیتے ہوئے جو جن کا لینے کا مائنڈ ہوتا ہے اڈاپٹ کرنے کا، ان کے ذہن کی کیفیت کو تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، وہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو اس لیے ان ساری وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، اور جو ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت ہی اچھا آنسر کیا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔